ہے چھایا. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان. عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے. خواتین و حضرات، ہم اقلیتوں کے حوالے سے اور اسلام نے کس طرح سے ان کا حق دیا ہے اور کس طرح سے اس کو اپنا مزاج بنائے رکھا ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. علامہ تقی مہدوی صاحب، ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں جہاں جہاں اسلامی ریاستیں ہیں وہاں کیسے اور کس انداز سے اسلام حکم دیتا ہے. گویا کہ قانون سازی میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے اقلیتی برادریوں کو، اور کہاں کہاں کون سے ادارے ہیں کہ جہاں ان کا ہونا آسانی اور آسان بنایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال ہے، اور ویسے تو معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی حکومتیں جہاں قائم ہیں وہاں پر مسلمانوں کو ابھی تک حق نہیں دیے گئے، چاہے کہ ہم غیر مسلموں کے حقوق کی بات کریں. اور ایسے معاشروں کے اندر حتیٰ اگر ہم آئیڈیل کو دیکھیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء کی سیرت کو دیکھیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حتیٰ انہوں نے تو دشمنوں کے بھی حقوق کا خیال رکھا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے حتیٰ جانوروں کی بھی حقوق کا خیال رکھا ہے. تو ان میں اور ہم میں بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا ہے. لیکن بہرحال نظریاتی طور پر اور ایک نظریہ اور ایک سوچ کے حد تک اگر ہم اس سوال کو ڈسکس کرنا چاہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو دیکھیں مختلف اقسام کے غیر مسلم پائے جاتے ہیں. ایک غیر مسلم وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے ہیں، جنہیں ہمارے یہاں اصطلاح میں کافر حربی کہا جاتا ہے. ان کے لیے قانون الگ ہے. بہرحال جب وہ چونکہ اسلام کے مقابلے کے لیے اور اسلام کے خاتمے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں جواب دیا جائے گا، اور یقیناً انہیں تو قانون گزاری کے اندر شامل نہیں کیا جا سکتا. ایک وہ غیر مسلم ہے کہ جو ہے تو ہماری اسلامی ریاست کے اندر لیکن جاسوس بن کر آئے ہیں غیر مسلم ریاست سے، اور وہ جس ریاست سے آئے ہیں وہ کافر حربی ہیں اور اسلامی حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو پھر ایسے افراد کو بھی، چاہے انہوں نے ظاہری طور پر تلوار نہیں اٹھائی ہے لیکن جاسوس ہیں اور خائن ہیں، اچھا، تو اس حکومت کے چونکہ خائن اور جاسوس شمار ہوں گے تو ایسے افراد کو بھی قانون سازی کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ خائن چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہاں ضروری نہیں ہے، ہمارا اپنا بھی غیروں میں ملا ہو سکتا ہے. جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے. منافق ہو سکتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر تو اسلام کے دعوے دار ہوں لیکن حقیقت میں پیچھے سے کافر حربی کے ساتھ ملے ہوں. لیکن وہ افراد کہ جو غیر مسلم ہیں اور اسلامی حکومت کے اندر رہ رہے ہیں اور کسی ایسے قانون کے اندر شرکت نہیں کر رہے ہیں کہ جس کا اسلام سے تصادم ہو رہا ہو، بلکہ دنیاوی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، سڑکوں کو بہتر کرنے کے لیے، صفائی ستھرائی کے انتظام کو بہتر کرنے کے لیے، دنیاوی اور ظاہری جو چیزیں ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے اس علاقے کے اندر کہ جہاں پر خود غیر مسلموں ہی کی اکثریت موجود ہے اور انہوں نے ہی چنا ہے ایسے شخص کو کہ آپ ہمارے لیے قانون سازی کریں، آپ ہمارے لیے بہتری کے ماحول کو فراہم کریں، تو ایسی صورت میں کلام موجود ہے ویسے کہ ہونا چاہیے ان کو شامل یا نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج کی ضرورت کے حساب سے جہاں جہاں پر آج کل اسلامی حکومتیں قائم ہیں وہاں پر تقریباً نے یہ اجازت دی ہے، اور ایسے افراد شامل ہیں غیر مسلم ہیں لیکن اسلامی حکومت میں رہ کر کام کر رہے ہیں، قانون سازی کے اندر بھی شریک ہیں، کسی عہدے پر بھی فائز ہیں، ملازم ہیں گویا حکومت کے. تو حکومتی اگر ملازمین ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہمارے خود گھر کے اندر کبھی کبھار ملازمین ہوتے ہیں تو غیر مسلم ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی ہمارے اسلام سے تصادم نہیں ہو رہا ہوتا. وہ صفائی ستھرائی کے اندر شریک ہیں یا کھانا پکانے کے اندر شریک ہیں یا استری کرنے کے اندر یا کپڑے دھونے کے اندر یا گھر کے ویسے انتظامات کے اندر شریک ہیں، تو اس سے اسلام سے کوئی ڈائریکٹ تصادم نہیں ہے، اس لیے وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جنہوں نے منع کیا ہے انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی آیات ہیں اور کچھ ایسی آیات ہیں جو مطلق ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی اور دقت کا سامنا کرنا پڑا ہے. مثال کے طور پر وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ پروردگار نے قرار نہیں دیا ہے کافروں کے لیے کہ وہ مومنوں کے اوپر سرپرستی کریں. تو چونکہ یہ بہرحال غیر مسلم کسی حد تک مسلمانوں کے اوپر بھی اپنا حکم نافذ کریں گے، اور اس اعتبار سے قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، کافروں کو کوئی راستہ اور سبیل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر آ کر حکم چلائیں. اس اعتبار سے کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جو منع کرتے ہیں کہ نہیں، غیر مسلموں کو یہ رائٹ نہیں دیا جانا چاہیے. لیکن بہرحال ایک ڈبیٹ ہے، اور عمومی طور پر جو اس کا نتیجہ آج کی دنیا کے اندر فقہاء کرام نے نکالا وہ یہ ہے کہ جو چھوٹے اور وہ عہدے ہیں کہ جو دنیاوی معاملات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اگر انہیں شامل کیا جائے. اچھا، دنیاوی معاملات سے مراد کون؟
ہم نے ایک کورس کرنے کی کوشش کی کہ اگر انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے ہے صحیح. یا کلچر کام کرنا ہے، ایجوکیشنل کوئی ایسا کام کرنا ہے جو اسلام سے متصادم نہیں ہے، اچھا. یا کوئی جو ہے وہ پروجیکٹ قائم کرنا ہے کہ جس میں شہر کی کلیننس کے اوپر گفتگو کی جائے گی، کیسے صفائی ستھرائی کا شہر کے اندر خیال رکھا جائے، ان عہدوں کے اوپر بالکل فائز کیا جائے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر منوج چوہان صاحب یہاں تشریف فرمائے. میں آپ سے بھی رائے لینا چاہتا ہوں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ ہمیشہ سے آپ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ آپ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور سلام اور نذرانہ پیش کرتے ہیں سرکار ختم مرتبت فخر موجودات مقصود کائنات خاتم الانبیاء رحمت للعالمین کی ذات پاک کو. تو میں اس بار اسی انداز سے چاہتا ہوں کہ آپ آغاز کریں جیسے آپ کی مرضی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کی طرف بھی آئیں. تمام اہل اسلام کو سب سے پہلے بابرکت مہینہ ماہ رمضان بہت مبارک ہو، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دو الفاظ نعت کے. جی. میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں ضرور ایک کڑی پیش کرنا چاہوں گا. میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. مجھ پہ اتنا نیاز کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدھا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. میں قمر ہوں شاہی وہ دل روا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں تو ان کے در کا بس ایک گدا، میرا پنج تن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے وطن پاکستان کے لیے ایک چھوٹی سی دعا بھی کرنا چاہوں گا. ماہ رمضان ہے کہ خدا کرے میرے عرض پاک پر اتریں وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں پر جو پھول کھلیں وہ کھلتا رہیں صدیوں، یہاں پر خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو، اور خدا کرے میرے ہر ہم وطن کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. مفتی صاحب آپ دونوں احباب تو گفتگو فرما رہے تھے اور یقیناً حوالہ اور دلائل بھی دے رہے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عہدے پہ ان کو برجمان کیا جائے، کہیں نہ کہیں تصادم کی کیفیت بھی بن سکتی ہے، مگر وہ تو کتنا پیار کرنے والے، اور بہت سارے ہمارے ہندو برادران مسیحی برادر ملک پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں. تو کیا وزیر قانون نہیں بن سکتے؟ کیا عدالتی عہدوں پہ فائز نہیں ہو سکتے؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، غیر مسلموں کو اسلام نے بہت حد تک اکاموڈیٹ کیا ہے. ریسٹرکشن ایریا صرف وہاں پر آئے گا جہاں اسلام کے بارے میں پالیسی میکنگ کا کوئی فورم ہوگا. اچھا. وہاں پر ڈیفینیٹلی انہی لوگوں کو بیٹھنا ہے جو اس دین کے ماننے والے ہیں، تاکہ وہ اس کی تعلیمات کے مطابق پالیسی بنائیں. لیکن امپلیمنٹیشن کا جتنا ایریا ہوتا ہے، قانون تو بنایا اسلامی ریاست نے اور بنایا اسلام کے مطابق. اب جب اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آئے گی تو امپلیمنٹیشن کے اندر غیر مسلموں کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ کہ انہیں ڈیفینیٹلی
मुल्क के साथ वफादारी, वतन के साथ वफादारी, इस पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। सही। और उन्हें रोज़गार के पूरी तरह से मौक़े हासिल होंगे, मुसावात के दर्जे पर जॉब के और बिज़नेस के पूरी तरह से मौक़े हासिल होंगे, मुसावात के दर्जे पर, और मुलाजमतों के भी इसी तरह उनको हासिल होंगे मौक़े, और कौमी तरक्की में, मुल्की तरक्की में दीगर कई बेशुमार ऐसे शोबाजात हैं जहाँ उनके लिए दरवाज़े खुले हैं, सिवाय वहाँ जहाँ कोई इस्लामी मैटर होगा, उसके निफाज का मामला होगा या उसकी पॉलिसी का मामला होगा, तो डेफिनेटली वो इस बात को एक गैर मुस्लिम भी अंडरस्टैंड करता है कि जो मजहब का दायरा कार है उस पे तो वो अपना हक जिताने की कोशिश नहीं करेगा, वो उनकी अपनी बाउंड्री है और इस्लाम के मजहब के अलावा जस्टिस, चीफ जस्टिस इन ओहदों पे फाइज हो सकते हैं? जस्टिस, जजेस, जुडिशरी के अंदर यकीनन वो आ सकते हैं, क्योंकि देखें हर अदालत में हर फैसला इस्लाम से मुताल्लिक नहीं होता। कभी आप उनके ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर डिसाइड कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली ये जितना फील्ड है इस तमाम के अंदर अगर कोई नॉन मुस्लिम जज है और वो फैसला करता है उस मुल्क की रियासत के कानून के मुताबिक, तो वो बिल्कुल बजा होगा। लेकिन अब साफ ज़रे अगर मामला आ गया है निकाह और तलाक का, इस्लामी मैटर आ गया है, तो वो डेफिनेटली एक मुसलमान जज उसको डिसाइड करेगा। वर्ज करने का मकसद ये है कि हर शोबाए ज़िंदगी में उनके लिए स्पेस मौजूद है, जहाँ नहीं वो भी डिफाइंड है और जहाँ तक उनको स्पेस दिया गया है वो भी मौजूद है। अगर हम खुलफाए राशिदीन के देखें नमूना जो हमारे लिए है कि उन्होंने गैर मुस्लिमों को किस हद तक प्रोटेक्ट किया, किस हद तक उन्हें हुकूक दिए। हज़रत मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मारूफ कौल मुबारक है, आप फरमाते हैं अमवालुहुम का अमवालिना, उनके अमवाल हमारी अमवाल की मिसल हैं, हत्ता कि उनकी जानें हमारी जानों के मिसल हैं। इस माना में कि अगर कोई मुसलमान को कत्ल करता है तो उसके बदले में किसास है, उसे कत्ल किया जाएगा, और अगर खता से कत्ल किया तो दियत है। इसी तरह अगर किसी गैर मुस्लिम को कत्ल किया जाता है इस्लामी रियासत के अंदर कोई करता है, तो उसके भी यही फैसले खुलफाए राशिदीन के हमें मिलते हैं कि उन्होंने उसके बदले में उसको कत्ल किया। हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि आपने एक फ़ैसला फरमाया, एक मुस्लिम ने किसी नॉन मुस्लिम को कत्ल कर दिया था, आपने फैसला फरमा दिया कि उसके बदले में उसे कत्ल किया जाएगा, फैसला फरमा दिया। बाद अज़ां वो जो कातिल के वरसा थे उन्होंने जाके मकतूल के वरसा को राज़ी कर लिया दियत के ऊपर, और वो दियत के लिए हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए कि हम राज़ी हैं, फ़रीक़ैन राज़ी हैं। आपने फिर भी उसकी तफ्तीश फरमाई। अच्छा, आपने उनसे पूछा कि क्या इन्होंने आपको डराया धमकाया तो नहीं, कोई इन्होंने आपको खौफ तो नहीं दिलाया, कोई आपको नुकसान का अंदेशा तो नहीं? अगर आप बिल्कुल 100% अपनी रजामंदी के साथ ये कर रहे हैं मामला, तो जब आप इस नतीजे पर पहुंचे तब आपने उनको माशाअल्लाह। और आका अलैहिस्सलाम ने, हदीस मुबारक है अबू दाऊद शरीफ में आई है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस किसी ने किसी गैर मुस्लिम के ऊपर जुल्म किया या उसका हक मारा, गसब किया या उसको उसके हक से कम दिया, किसी भी जगह पर उसके साथ नाइंसाफ़ी की, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन मैं उस गैर मुस्लिम की तरफ से खड़ा होकर उसके खिलाफ लड़ूंगा। अल्लाहु अकबर। यानी जैसे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में गैर मुस्लिमों को हुकूक दिलवाए और अदल कायम फरमाया, तो आप फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन भी मैं हुकूक लेकर उन्हें दूंगा और मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, झगड़ा करूंगा। क्या कमाल बात है। और आका अलैहिस्सलाम ने खुद ऐसे एक फ़ैसला फरमाया। आका अलैहिस्सलाम के पास एक मामला आया कत्ल का, किसी मुस्लिम ने गैर मुस्लिम को कत्ल किया था, तो आका अलैहिस्सलाम ने यही फ़ैसला फरमाया कि जान के बदले में जान, जो कुरान का कानून है जैसे वो मुसलमान की जान के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ऐसे ही एक गैर मुस्लिम की जान की हिफाजत के लिए भी वैसे ही है, उसी कानून का इतलाक़ हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है लामा साहब। जैसे कि हम ये जानते हैं और कहते भी हैं कि मज़हब तो हर किसी का ज़ाती हक़ है ना, उसकी जो रिसर्च है, उसका जो मुताला है, वो जिस तरह बेहतर समझता है उस अक़ीदे पे आ जाता है। तो गोया इस्लाम भी इसमें वुस्अत क़ल्बी से काम लेता है कि अगर कोई हिंदू है तो वो हिंदू है, उसके हुकूक उसको मिलेंगे, कोई मुस्लिम है तो वो मुस्लिम है। मगर यहाँ पे हम क्यों ऐसा महसूस करते हैं कि ज़रा सी कबाहत है, ये नज़ाकत है, ये हसासियत है कि अगर कोई इससे कबल के गैर मुस्लिम था, इस्लाम लाया
اور اسلام لانے کے بعد اگر غیر مسلم ہو گیا تو اس کو مرتد کہتے ہیں اور پھر اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں گفتگو ہے کہ جس زمانے میں یہ حکم آیا تھا اس زمانے میں ایک پلاننگ کے تحت یہ کام ہو رہا تھا کافروں کی جانب سے. صحیح. کیونکہ زمانے میں جو کفاران مکہ تھے انہوں نے سوچا کہ ویسے تو ہم شکست نہیں دے سکتے ہیں صادق اور امین رسول کو, ویسے تو ہم شکست نہیں دے سکتے ہیں رحمۃ اللہ عالمین اور صاحب اخلاق پیغمبر کو, محمد مصطفیٰ کو, ویسے تو ہم شکست نہیں دے پائے ہیں. اب کیا کیا جائے کہ لوگوں کا ذہن کنفیوز ہو جائے اور تھوڑا شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں دین اسلام کے بارے میں. تو جو پڑھے لکھے لوگ تھے کفار کے, انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا اور پھر یہ ارادہ کیا کہ ہم اسلام لانے کے بعد ہم کہیں گے کہ ہمیں کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوئی اسلام کے اندر. یہ تو بہت ایسی باتیں ہیں کہ جو پرانی شریعتوں کے اندر بھی رہی ہے اور پرانی شریعتوں تو اس سے زیادہ بہتر رہی ہیں. تو یہ جو بات لے کر آئے ہیں نعوذ باللہ پیغمبر اکرم, وہ یا تو پرانی شریعتوں سے اٹھا کر لے کر آئے ہیں اور پھر مختلف انہوں نے تانے بھی دیے ہیں. کبھی شاعر کہا ہے, کبھی نعوذ باللہ پیغمبر اکرم کی شان میں مجنون کا لفظ استعمال کیا ہے, کبھی کاہن کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ سارے الفاظ استعمال کرنے کے بعد اور یہ ساری کانسیپٹ قائم کرنے کے بعد وہ دین سے خارج ہو گئے کہ ہمیں کوئی لطف نہیں آیا اسلام کے اندر, وہی ہمارا پرانا دین زیادہ بہتر تھا. تو چونکہ یہ ایک سسٹم بن رہا تھا اور ایک سازش ہو رہی تھی, اس سازش کو روکنے کے لیے کام کیا گیا کہ اب اگر کوئی اسلام لے کر آ جاتا ہے تو کافر ہوگا تو پھر اس کے لیے سزا ہے جو مرتد کی سزا ہوتی ہے. تو اس سسٹم کو روکنے کے لیے کام کیا گیا. البتہ ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس کے اندر گفتگو موجود ہے. ابھی مفتی صاحب نے جو بات بیان فرمائی تھی اس کے اندر بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ قاضی جو ہے وہ غیر مسلم ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. اچھا. کیونکہ اسلامی حکومت کے اندر وہ قاضی ہونے کی اہلیت رکھتا ہے کہ جو اسلام کے حلال و حرام سے واقف ہو. اچھا. تو حلال و حرام سے واقف ہونا یہ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جو مسلمان ہوگا تو پھر وہ اپنی رائے پیش کرے گا, اپنی تحقیق پیش کرے گا کہ حضور سرور کائنات نے کیوں فرمایا تھا, اہل بیت کرام علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا, تاریخ اسلام کیا کہتی ہے اور آج کے دور میں اس کی امپلیمنٹیشن کیسی ہوگی. تو اس لیے ہمارے جو اکثر فقہاء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم وہ قضاوت کے عہدے پر نہیں آ سکتا کیونکہ وہ اسلام کے حلال و حرام سے واقف نہیں ہے. تو بہرحال بہت سارے موضوعات ایسے ہیں کہ جس میں بحث ہے اور گفتگو موجود ہے کہ کس حد تک یہ جو ہے وہ حرام کی طرف لے جاتا ہے, کس حد تک حلال کی طرف لے جاتا ہے. اوپینین سننے چاہیے ہمیں سب کے تاکہ ذہن ہمارا کلیئر ہو جائے کہ یہ مختلف آرائیں موجود ہیں. صرف ایک رائے جو عوام الناس کے درمیان کبھی کبھار آ جاتی ہے وہ تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں. تو قطعاً ایسی بات نہیں ہے, تعصب بالکل نہیں ہے دین اسلام کے اندر. یہ جو سسٹم اس زمانے میں قائم ہوا تھا اس کے خلاف قرآن نے حکم دیا کہ جو مرتد ہوگا وہ واجب القتل ہوگا. آج بھی مرتد کی سزا یہی ہے, لیکن وہی شرائط کے ساتھ پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ مرتد ہوا تھا تو کس سینس میں ہوا تھا, کیوں اسلام لے کر آیا تھا, کیوں پھر یہ دوبارہ سے کافر ہوا ہے. تو اس حوالے سے بحث موجود ہے. بعض افراد اس کے اندر زیادہ شرائط کے قائل ہیں اور بعض افراد کم شرائط کے ساتھ ہی مرتد شمار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے ڈیفینیشن بتا دی. میں اس میں خواہش رکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کرتا ہوں اس حوالے سے, مگر گفتگو میں اور بزم میں مزید لطافت کا اضافہ کرنے کے لیے میں ریحان سے گزارش کروں گا کہ آج ایک ایسا کلام سنائیں کہ جس میں عمدگی اور خاص طور سے تصورات کی معراج ہو. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان, خدا نہ کرے. در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا, در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا. کوئی سوال کرے اور
اور وہ عطا نہ کرے کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے خدا نہ خواستہ یہ زندگی کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان خواتین و حضرات، عرفان رمضان میں خوش آمدید۔ یہاں پہ بہت ہی حساس اور سنجیدہ گفتگو جاری و ساری ہے اور اس میں سنجیدگی کا اضافہ ڈاکٹر منوج چوہان صاحب کی گفتگو مزید کرے گی۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، یہاں آپ نے ساری گفتگو سنی ہے ڈاکٹر صاحب، اور آپ جس طرح سے سن رہے تھے آپ نے دیکھا کہ ہم اور اسلام کس حد تک محبت، پیار، الفت کا دامن پھیلائے ہوئے ہے اقلیتی برادری کے لیے، مگر ہم اسی خطے میں رہ کے انہی چیزوں کو جب محسوس کرتے ہیں برصغیر پاک و ہند میں، بالخصوص ہمارے پڑوسی ملک میں بھارت میں، جہاں بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو رویہ اس دور حکومت نے اپنایا ہوا ہے خاص طور سے، وہ نامناسب نہیں ہے آپ کا؟ بالکل، میں صرف بھارت کی بات نہیں کروں گا بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ فلسطین ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، یا کہیں بھی یہ جو بربریت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ آج دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ انتہائی بربریت کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ جو مودی گورنمنٹ ہے اس کو بھی میں شدید الفاظوں میں کنڈیم کرتا ہوں۔ واہ، بہت اور اچھا۔ میں گورنمنٹ سے ایک مطالبہ ضرور کروں گا کہ دیکھیں جب نام پکارا جائے تو ہندوؤں میں پاکستانی ہندو الگ ہیں اور بھارت کے ہندو الگ ہیں، تو یا تو اس کو نیشن کے ساتھ پکارا جائے یا پھر آپ اس کو تھوڑا سا سیپریشن کریں، کیونکہ ہم پاکستان کے محب وطن ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی، اور آپ اس چیز کو کنڈیم بھی کرتے ہیں جو رویہ وہاں کی اقلیتوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ، اقلیت تو بہرحال اس زمرے میں نہیں کہہ سکتے، مگر یہ کہ ایک کوانٹٹی وہاں پہ رہتی ہے، پاپولیشن وہاں رہتی ہے، پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں۔ ابھی بھی یہ خبر سننے میں آ رہی تھی کہ جی وہ اذان پہ پابندی لگاتے ہیں، برقعے پہ پابندی، نقاب پہ پابندی، ظاہر ہے آپ یہ نہیں چاہیں گے کیسے ہونی چاہیے۔ میں ایک شعر کی صورت میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں کے وہیں کے نہیں، اگر ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں۔ وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمین کے نہیں۔ یہ کنڈیم ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہماری بچی اللہ اکبر کہہ کے باہر نکلی ہے اور بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں نے اس پر اپنے جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس پر میں نے شدید الفاظوں میں کنڈیم کیا ہے بھارت کو۔ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، ہندو ہم بعد میں ہیں۔ کیا خوبصورت بات، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، یہ ہماری ماتر بھومی ہے اور اس کے وفادار ہم ہیں، ہم بھارت کو جواب دہ نہیں ہیں۔ یہ سب سے پہلے پاکستان میں کچھ چیزیں کنٹروورشل ہوئی ہیں جس کو بدلنا ہوگا۔ سب سے پہلے یہاں پر وزیر اعظم ایک ہندو کو بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جتنی بھی ایکویلٹی ہے، جو سٹیزن ہے، وہ تمام چیزیں ملنی چاہیے سب کو۔ اور انہوں نے یہاں تک ایک صورت میں کہا تھا، ایک حدیث سے مشہور، کہ ایک اپنی مسجدوں سے زیادہ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے، چرچ کی، مندروں کی حفاظت کی جائے۔ حفاظت تو کی جانی چاہیے، بالکل کوئی شک نہیں، مگر مفتی صاحب کیا وزیر اعظم ہو سکتا ہے؟ اکثریت اس کے لیے چاہیے ہوگی نہیں؟ دیکھیں اس کو اسلامی اعتبار سے آپ بعد میں دیکھیں، پہلے جمہوریت کے طور طریقوں اور قوانین کے تحت دیکھیں کہ کیا ایسا پاسبل ہے، اس کا جواب ہے نہیں۔ صحیح۔ تو چونکہ میجورٹی جس کی ہے تو جمہوریت کا تقاضا بھی وہی ہے،
صحیح ہے۔ جبکہ اسلامی ریاست جب ہم کسی کو کہیں گے تو اس کا جو سربراہ ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ صحیح ہے۔ اسی لاہور اور اس کے مضافات میں فقہ جعفریہ کے مطابق اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آرڈر کیا کہ سمادھی اور مندر کو بنایا جائے اسلام آباد میں۔ بدقسمتی ہے کہ بروٹل اٹیک کیا گیا، اتنا بڑا موب آیا اور انہوں نے تہس نہس کر دیا اور ڈیمولش کر دیا۔ وہ ورشپ پلیسز تھی کسی کی، آپ نے خود دیکھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ کہا گیا ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام میں جبر کی گنجائش نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اس کو تہس نہس کیا گیا۔ اور ایک اور چیز کہی گئی کہ گورنمنٹ کے فنڈ سے مندر تعمیر نہیں کیا جائے گا، اسلامی ریاست میں یہ ممکن نہیں۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ کیا یہ ایکویلٹی ہے سٹیزن؟ یہ تو میں یہ سوال بنا ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا تھا۔ نئے مندر جو ہے ان کی تعمیر اسلام میں ہے اجازت؟ دیکھیں کچھ لوگوں نے اگر ایسی بات کی تو وہاں ریاست پاکستان نے فیسیلیٹیٹ بھی تو کیا ہے، وہ تمام تر چیزیں وہ بنائی بھی ہیں، وہ بھی ہے۔ دیکھیں اسلامی ریاست کے اندر یہ ہے کہ جو نان مسلم رہتے ہیں ان کو اپنی ضروریات کے لیے ریاست کا فرض ہے کہ کفالت کرے۔ صحیح۔ تو جب ریاست کفالت کر دے تو وہ ان ریسورسز سے چاہے اپنی عبادت گاہیں بنائیں، چاہے اپنی ضروریات پر خرچ کریں، صحیح، مگر یہ ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اس کی نفی کرتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی کوئی ہندو ہونا چاہیے، کوئی غیر مسلم ہونا چاہیے، اسلامی نظریاتی کونسل میں ہندو بٹھائے تاکہ وہ جو نظریہ ہے اس میں کچھ چیزیں کنٹروورشل ہوتی ہیں وہ اس کو دیکھ سکیں۔ یہ تو پھر ون سائڈ معاملہ ہو جائے گا، پارشلٹی کی عنصر تو اس میں آ جائے گا۔ پھر یہ آپ نے جو رائے دی ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں، اور ظاہر ہے آپ کو حق حاصل ہے، اور یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سننا ہے سب کو، اور جو آپ کے ملک کے لیے بہتر ہے، جو آپ کے نظریات سے تصادم نہیں کرتا، وہ ہمیں کرنا ہے۔ مگر یہ کہ ہم اس خوبصورتی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ اور میں اور ہم سب پاکستانی ہیں، اور اسی زمرے میں کہ ہم مسلمان ہیں تو ان کے حقوق ہم پہ زیادہ ہو جاتے ہیں، ہم ان کی عزت اور ان کے مال کے ضامن ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے چند اشخاص ہیں جو شر پسند ہیں تو وہ سب جگہ ہوتے ہیں، ہم نے ان کو مجرم سمجھنا ہے، ہم نے ان کو کسی خاص مذہب کا ٹیگ نہیں لگانا۔ ایسوں سے ہم بھی بھگتتے آ رہے ہیں، ہماری مسجدیں، ہماری امام بارگاہیں بھی زخمی ہوتی ہیں، لہو لہان ہوتی ہیں، تو ہم ان سے نبرد آزما ہو رہے ہیں، ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ ہمارا ساتھ درکار ہوگا آپ کو، اور آپ کا ساتھ درکار ہوگا ہم کو۔ خواتین و حضرات، جہاں ساتھ اور تعاون کی بات آئی ہے وہاں پہ میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں زمزم بیکرز کا، کہ جنہوں نے تعاون میں بڑی ایک مثال قائم کی ہے۔ یہاں پہ خوبصورت سا دسترخوان آپ کی بدولت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ الحبیب ریسٹورنٹ نے بھی افطار کا اہتمام یہاں پہ کر رکھا ہے۔ ہم دعا گو ہیں حاجی حضور بشکلور صاحب کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، اور یہ خاص اہتمام اس میں جو شامل ہے، جو شریک ہے، ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ دعاؤں کا وقت ہے، اور اس وقت بہت زیادہ مجھے احساس یہ رہتا ہے کہ آپ بھی کثرت سے دعا کریں، ہمیں بھی دعا میں شامل رکھیں۔ ہم لوٹ کر آئیں گے انشاءاللہ، آج شہری میں بھی آپ پروگرام دیکھیں گے، خوبصورت پروگرام ہوگا، ساتھ ساتھ کہ کل کی افطار میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، لوٹ کر آئیے گا، اللہ کے امان میں۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان